بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے اوپر ہے اور انڈو پاک ہسٹری کا ٹاپک ہمارا ہے نواز شریف کی گورنمنٹ کا، جو ان کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی 1990 سے 1993، 1990 سے 93 تک کی جو ان کی گورنمنٹ تھی اس کے اوپر ہے۔ اور میں نے ایک نیو ویب سائٹ بنائی ہے eastwestknowledge.com کے نام سے، اس کا میں لنک اور اس کا ریٹن میٹیریل کا میں لنک پرووائڈ کر دوں گا، آپ اس کو وہاں پر ڈیٹیل میں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو آج تاریخ ہے 5 نومبر 2020 ہے، سو اس کو ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نواز شریف کی ایز اے پرائم منسٹر ان کی اکانومک پالیسی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اکانومک پالیسی کیسی بنائی تھی۔ تو جس وقت انہوں نے پاور سنبھالی ہے تو انہوں نے آتے ہی اناؤنس کیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیشنل ریکنسٹرکشن پروگرام شروع کرے گی تاکہ پاکستان کی انڈسٹری ڈیولپ ہو سکے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک جو اہم ترین پرابلم ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے، اور ان امپلائمنٹ بغیر انڈسٹری کی گروتھ کے سالو نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کو ماڈرنائز کریں اور ایسے سٹیپ لیں جس کے اندر ملک کے نیچرل ریسورسز کو بہتر طریقے سے یوز کیا جا سکے اور اس کے مین پاور کو بھی یوز کیا جا سکے۔ اور انہوں نے پالیسی آف پرائیویٹائزیشن فالو کی انڈسٹری کے لیے۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز پالیسی کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہتے تھے کہ میں یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ جو پارٹنرشپ ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر وہ اکانومی کو بوسٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر آف امپورٹنٹ انڈسٹریز ان کے دور میں سٹارٹ ہوئی، جس میں شپنگ کی انڈسٹری ہے، الیکٹریسٹی سپلائی کی ہے، ایئر لائنز اور ٹیلی کمیونیکیشنز کی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کھولے گئے ان کے دور میں۔ انہوں نے کچھ بڑے پروجیکٹ بھی انٹروڈیوس کروائے اکانومی کے حوالے سے، جس میں بروتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ گوادر منی پورٹ ان بلوچستان انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے علاوہ یہ ٹیکسی لے کے آئے تاکہ یعنی کہ یہ کاریں جو ہیں تاکہ لوگوں کو چیپ لون پر دی جا سکے اور لوگوں کے لیے ان امپلائمنٹ ختم ہو سکے۔ تو اس کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہو سکا، اس میں سے کچھ لوگوں نے لون واپس کیے، کچھ نے نہیں واپس کیے۔ دوسرا پروجیکٹ انہوں نے موٹر وے کا پروجیکٹ لگایا تھا۔ شریف کا یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی اگر ٹرانسپورٹیشن اچھی ہوگی تو آپ کا گڈس ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی موو کر سکتا ہے۔ تو ان کا مین مقصد تھا کہ یہ جو موٹر وے بنائی تھی انہوں نے، اس کو کنیکٹ کیا جائے سینٹرل ایشین ریجن کے ساتھ۔ تو گوادر کیونکہ انہی کے دور میں اس وقت اس کو منی پورٹ بھی بنایا گیا۔ تو اس کے علاوہ یہ پاکستان کی پہلی موٹر وے تھی جس کو M2 کہتے ہیں، اور یہ نومبر 1997 میں کمپلیٹ ہوئی تھی اور ٹو بی بلڈ ان ساؤتھ ایشیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی پالیسیز نے کو سرمایہ کی تھوڑی سی کمی تھی، تو اس کے لیے پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان کو ہیلپ کیا تاکہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے مسئلے کو بہتر کر سکیں۔ لیکن جس وقت پاکستان افغانستان میں لڑ رہا تھا سوویت یونین کے اگینسٹ، تو وہ ہمیں یہ دے رہے تھے سپورٹ فنڈ، جیسے ہی وہ گئے پھر انہوں نے سپورٹ فنڈ ریڈیوس کر دیا۔ اس کے علاوہ اوورسیز کی ایڈ میں بھی کمی ہو گئی تھی، جو اوورسیز کی ایڈ ملتی تھی اس میں ہمیں کمی ہوئی، اور جو مڈل ایسٹ سے پیسہ آتا تھا اس وہ کم ہونے کی وجہ سے تو پاکستان کے فائنانس کے اوپر پریشر بڑھا۔ اس کے علاوہ ایک اور کام جو بینک سکینڈل آپریشن آیا تھا ان کے دور میں، اس بینک کا نام تھا دا بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل BCCI۔ یہ کولیپس ہو گیا تھا 1991 میں، اس کی بنیاد رکھی تھی آغا حسن آبدی نے 1972 میں، اور 10 سال کے اندر اندر یہ بینک ورلڈ لارجسٹ 7 بینک بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ جب اس میں یہ کرپشن وغیرہ کا ہوا تو اس کی انویسٹیگیشن ایک برٹش ٹیم آف اکاؤنٹنٹس کر رہی تھی 1991 میں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کے اندر وائڈ سپریڈ فراڈ اور مینیپولیشن کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کوآپریٹیو سوسائٹی سکینڈلز، اس میں بھی ان کے دور میں یعنی کہ ان کو سپورٹ ان کی کم ہو گئی تھی کوآپریٹیو سوسائٹی سکینڈل کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں نے پیسے جمع کروائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ ہو گیا۔ کوئی 70 لاکھ لوگوں کے ساتھ جو غریب آدمی تھے، جو کہ اپنی سیونگ سے یہ سوسائٹیز میں بنانا چاہ رہے تھے اپنے لیونگ سسٹم کو، تو لیکن اس میں بھی انہوں نے فراڈ کیا تھا۔ اب اگلا ہمارا ہے کلاشنکوف کلچر۔ جس وقت ہم افغانستان میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے سوویت یونین کے اگینسٹ، تو جب اس وقت سوویت یونین کو شکست ہوئی تو وہاں سے جو جتنی بھی یہ کلاشنکوف اور اس طرح کی چیزیں تھیں یہ پاکستان میں ٹرانسفر ہوئی، اور پھر پاکستان میں یہ بننا شروع ہوئی، اس کی کاپیز وغیرہ رشین کلاشنکوف۔ تو وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آٹومیٹک ویپن عام لوگوں کی
رسائی میں ہوئے تو اس سے پھر جو ہے وہ کرائم اور ٹیرورزم ملک کے اندر بڑھی، اسپیشلی سندھ کے اندر کڈنیپنگ بڑھی، بامبنگ بڑھی، مرڈرز کامن ہو گئے تھے. تو جو جدید ہتھیار جو ہے وہ پولیس کے پاس نہیں تھے تو لوگوں کے پاس آنا شروع ہو گئے تھے. تو اس سے جو ہے وہ مسئلہ ملک کے اندر بنا. تو انہوں نے کہا، پھر اس وقت اعلان کیا کہ اپنے ویپنس جو ہے وہ لوگوں کو جمع کروا دیں. اس کے علاوہ شریعت بل لے کے آئے تھے. نواز شریف جو ہے وہ اسلام کے سپورٹر تھے اور جنرل ضیاء الحق کے ممبر اور ضیاء گورنمنٹ سینئر ممبر بھی تھے ضیاء گورنمنٹ کے اندر. تو یہ ایک شریعہ بل بھی لے کے آئے تھے ان کے دور میں. اس کے علاوہ ان کا مسئلہ ریلیشن ود پریزیڈنٹ، یہ ذرا اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں. 1993 کے شروع میں نواز شریف گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس ڈیفیکلٹیز میں تھی، اور 1990 میں جس وقت یہ سلیکٹ ہوئے تھے، یعنی کہ ان کی گورنمنٹ آئی تھی، یہ دو طرح سے آئی تھی. ایک تو پریزیڈنٹ کی سپورٹ تھی، دوسرا IGA اسلامی جمہوریہ اتحاد کی ان کو سپورٹ تھی. 1993 تک ان کی جو سپورٹ ہے وہ کرمبلنگ، لڑکھڑانے سے لگ گئی تھی. تو ان کا کانفلکٹ ہو گیا تھا پریزیڈنٹ اسحاق خان سے. اچھا، اس کے بعد جو سڈن ڈیتھ ہوئی جس وقت آرمی چیف کی جنرل آصف نواز جنجوعہ کی 1993 کے اندر، نواز شریف جو ہے وہ اپنی پسند کا کینڈیڈیٹ لگانا چاہتے تھے جو کہ پریزیڈنٹ کے اور آرمی کی وشز کے خلاف تھے. تو اسحاق خان نے اپوائنٹ کیا تھا جنرل وحید کاکڑ کو. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا اختلاف ہوا تھا. جو ایز اے رول تھا، جو 8th امینڈمنٹ کے مطابق جو ہے وہ اپنے پاور کو اختیار کا استعمال کر سکتا تھا، اور آرمی نے ہی پریزیڈنٹ نے ہی اس کو چیف کو لگانا ہوتا تھا. لیکن اس کا ان کے اوپر اختلاف ہوا کہ میں اپنی پسند کا آدمی لگانا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر 8th امینڈمنٹ کے مطابق وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو بھی کر سکتا تھا. تو ان کے اوپر انہوں نے الزام یہ لگایا، وہی الزام جو بے نظیر گورنمنٹ کے اوپر تھا، وہ ان کے اوپر لگایا کہ انہوں نے کرپشن وغیرہ کی ہے. تو انہوں نے پھر اسمبلیوں کو توڑ کر ان کی گورنمنٹ کو کولیپس کر دیا تھا. تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ نے کہا جی کہ یہ اسحاق خان کا یہ ایکشن جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل، ان کی گورنمنٹ کو بحال کر دیا. تو گورنمنٹ کو بحال کرنے کے بعد دونوں جو ہے وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ایک پوائنٹ پر نہیں آ سکے، اور ان کو خوف تھا کہ آرمی دوبارہ ٹیک اوور کر لے گی. تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی. تو کیئر ٹیکر میں جو اسحاق خان کو ریپلیس کیا تھا چیئرمین آف دا سینٹ، جس کو وسیم سجاد جن کا نام ہے، انہوں نے پھر اس کے بعد جو معین الدین احمد قریشی تھے، یہ سینئر ورلڈ بینک آفیشیل تھے، یہ پاکستان کے کیئر ٹیکر بنے تھے. تو الیکشن جو ہے وہ پھر اکتوبر 1993 میں ہوئے تھے، اور انہوں نے قریشی نے وہ لسٹ پبلش کی تھی تمام انڈیویجول لوگوں کی جنہوں نے لون نہیں پے کیے اسٹیٹ بینک کے، ان کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے سے اور آفس کو ہولڈ کرنے سے روک دیا گیا تھا. تو ٹوٹل جو قرضہ تھا وہ کوئی 1 بلین روپی کے قریب تھا. یہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. اس کا ریٹن میٹیریل میں پرووائڈ کر دوں گا، نیچے لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.